السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانی سنو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہماری آج کی کہانی وہ جو ہم نوا تھے، ایپیسوڈ 2۔ ان دونوں میں بات چیت کا سلسلہ 5 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں ماموں اظہر کے گھر پر کیف کچھ دن رہنے آیا تھا اور اگلے ہی روز اتفاق سے ماہم بھی آ پہنچی تھی۔ تب سے وہ 16 سال میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی اور کیف 20 سال کا گریجویٹ تھا۔ اس سے پہلے ان دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو سلام تک نہ کیا تھا۔ حالانکہ وہ کزنز تھے، کیف کی نیچر تھی کہ وہ کسی رشتہ دار کے گھر نہیں جایا کرتا تھا، اس لیے ان کا آمنا سامنا بھی 2-4 بار ہی ہوا ہوگا۔ وہ بھی کسی شادی بیاہ کے موقع پر۔ ماہم بھی بچپن سے بہت ریزرو رہتی تھی، وہ بہت کم لوگوں سے بات کرتی تھی، اس لیے کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا کہ وہ کیف سے کوئی بات کرے۔ ماموں اظہر کی فیملی میں ان کی بیوی کوثر، 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ایک بیٹا دانش جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ امریکہ سیٹل تھا، ان کا ایک بیٹا سعید جو کہ کیف کا ہم عمر دوست تھا، اور بیٹی صدف جو کہ ماہم کی ہم عمر اور دوست تھی۔ کیف صرف اور صرف سعید کے گھر پر سال کی چھٹیوں میں آتا تھا۔ صدف اور کیف کی بہت بنتی تھی۔ جب کیف اور ماہم اکٹھے آ گئے تو صدف کو کیف کے ساتھ بھی بیٹھنا ہوتا تھا اور ماہم کے ساتھ بھی، اسی لیے وہ تینوں اکٹھے ہی بیٹھ جاتے۔ ساتھ بھی ان کو جوائن کر لیتا تھا۔ کیف کی باتوں سے، اس کی پرسنالٹی سے صدف بہت امپریس تھی۔ وہ ہر وقت ماہم کے سامنے کیف بھائی ایسے اچھے، کیف بھائی ویسے اچھے کی رٹ لگائے رہتی تھی۔ شروع میں ماہم صرف صدف سے ہی بات کرتی تھی، وہ آئی بھی صدف کے لیے تھی، پر آہستہ آہستہ وہ کیف اور سعد سے بھی بولنے لگی تھی۔ سعد، کیف اور صدف اور ماہم اکٹھے چھت پر چلے جاتے اور چھوٹے بچوں کی طرح پکڑا پکڑی کھیلنے لگتے۔ کیف اور ماہم میں خوب بن گئی۔ اس کے بعد تو ماہم بھی کیف بھائی کرتے نہ تھکتی تھی۔ ایک ہفتہ کیسے کھیلتے کودتے گزرا ان کو بھی پتہ نہ چلا۔ جس دن کیف اور ماہم دونوں کو اپنے اپنے گھر واپس جانا تھا، اس دن موسم بہت خوشگوار تھا۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، لگتا تھا کہ کسی بھی پل برس پڑیں گے۔ موسم کا مزہ لینے کی خاطر وہ چاروں لان میں موجود کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ماہم نے ڈارک بلو کلر کی سادہ شلوار قمیض پہن رکھی تھی، جس میں اس کا رنگ بہت نکھر کر لگ رہا تھا۔ بالوں کو اس نے ہلکی پھلکی چوٹی میں باندھا ہوا تھا۔ ماہم کی چیئر کے ساتھ ہی سرخ گلاب کا پودا تھا، جس پر بہت سارے گلاب کھلے ہوئے تھے، کچھ کلیاں بھی تھیں۔ ماہم نے ایک گلاب توڑا اور کھیلنے لگی، پھر یوں ہی بغیر کچھ سوچے سمجھے پھول کیف کی طرف بڑھا دیا اور بے ساختہ کہہ بیٹھی، اس کو سنبھال کے رکھیے گا۔ کیف نے پھول لے کر ناک سے لگایا اور پھر مسکرانے لگا۔ تب ایک دم ماہم کے ذہن میں آیا کہ پھول دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور وہ پھیکی سی ہو کر رہ گئی۔ اس کے دل میں کیف کے لیے ایسا ویسا کچھ بھی نہ تھا، وہ بس اس کی پرسنالٹی سے امپریس تھی جیسے صدف تھی۔ وہ ابھی اپنی اس حرکت پر دل ہی دل میں خود کو کوس رہی تھی کہ بادلوں نے برسنا شروع کر دیا۔ ہلکی ہلکی سی بوندیں ان چاروں پر پڑنے لگیں۔ سعد تو بھیگنے کے ڈر سے فوراً اندر بھاگا، اسے بارش کا کوئی خاص پسند نہ تھی۔ کیف، ماہم اور صدف تو بارش کے دیوانے تھے، وہ بچوں کی طرح اچھلنے کودنے لگے تھے۔ بارش کچھ مزید تیز ہوئی، جس پر کیف بولا، بادل بھی کنجوسی کر رہے ہیں، ذرا دل کھول کے برسے تو مزہ آ جائے۔ اس بات کی ختم ہوئی تھی کہ ماہم نے لان میں موجود پانی کی پائپ کو ٹوٹی کھول دی۔ وہ پائپ اٹھا کر کیف پر فل پریشر سے پانی ڈالنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو احمق لڑکی؟ وہ اپنے بازو اپنے آگے کرتے ہوئے بولا۔ بادل کنجوس ہو سکتے ہیں کیف بھائی، مگر میں بہت کھلے دل کی ہوں، وہ شوق سے انداز سے بولی تھی۔ کچھ دیر میں ماہم سے صدف نے پائپ چھین لیا۔ اب وہ تینوں باری باری ایک دوسرے سے پائپ چھین کر ایک دوسرے پر پانی برسانے لگے تھے۔ بارش تو جانے کب کی تھم چکی تھی، مگر وہ اپنے ہی کھیل میں لگے رہے۔ اس پل ماہم کا دل چاہا تھا کہ وہ وقت تھم جائے اور وہ ماموں کے گھر سے کبھی نہ جائے، وہ بس یوں ہی ہنستی کھیلتی رہے، پر اسے جانا تھا۔
मामू के घर से आने के बाद माहम की कभी कोई मुलाकात या कोई राब्ता कैफ से नहीं हुआ था, पर जब भी वो सदफ से मिलती इन लम्हों को याद करती और कैफ की खूब तारीफ़ें करती। इन दोनों की इस मुलाकात के ठीक 2 साल बाद एक दफ़ा फिर माहम गर्मियों की छुट्टियों में मामू अजहर के घर चली गई। वहाँ कैफ पहले से ही रहने आया हुआ था। माहम इंटर के इम्तिहान देकर आई थी। कैफ ने ग्रेजुएशन के बाद 2 साल जॉब की थी। अब वो कुछ दिन तक कराची जाने वाला था ताकि मास्टर्स कर सके। मामू के घर हम पूरे 2 साल बाद कैफ को देख रही थी। वो दिल ही दिल में बहुत खुश थी। वो कैफ को बस अपना अच्छा कज़िन ही समझती थी। अब की बार जब वो मिले तो फिर से मामू के घर में रौनक लग गई। इस बार सिर्फ कैफ और माहम ही नहीं आए थे, बल्कि सदफ, मामू की फुल फैमिली और निदा खाला और इनकी एक बड़ी बेटी कोमल भी आई थी। सफदर मामू की फैमिली में 4 लोग थे। मामू, मामी, फाखरा, एक बेटा अहसन और एक बेटी अंबर। सदफ, साद, कैफ, माहम, अहसन और अंबर सारी रात बातें करते या कुछ ना कुछ खेलते रहते। कोमल सबसे छोटी थी, सो वो जल्दी जाती थी, सो जाया करती थी। वो ना भी सोती तो सबकी कोशिश होती कि इसको बहाने से भगा दिया जाए। एक तो वो छोटी थी, ऊपर से ज़रा सी बात पर खाला को शिकायत लगाने पहुंच जाती। घर के बड़े कैफ, साद, अहसन, अंबर, सदफ, कोमल और माहम को बच्चा पार्टी बुलाते थे। उम्र में बच्चा तो कोई नहीं था सिवाय कोमल के, पर बड़ों के लिए तो वो बच्चे ही थे। कैफ ज़्यादातर माहम के साथ बातें करता था, इसके साथ काफ़ी फ्रैंक था। कभी ये सब वॉक करने जाते तो कैफ हमेशा माहम के हमकदम रहता। रात साद, सदफ, कोमल, हसन, कैफ और माहम सब लॉन्ग में इकट्ठे बैठे थे और अंबर सोने जा चुकी थी। सब सोच रहे थे कि आज रात क्या खेला जाए। तो में तो बस 4 प्लेयर खेल सकते हैं, जबकि हम 6 हैं, आसन ने नाक चढ़ाकर बोला था। हर चीज़ ने तरक्की कर ली है तो हमारी लूडो क्या पीछे रह जाती? वो भी 6 प्लेयर वाली आ चुकी है और मैं घर में मौजूद भी हूँ। इस एहसन का कंधा थपथपाते हुए साथ बोला। बस फिर देर कैसी, जाओ सदफ, लूडो लेकर आओ। आसन पुरजोश होकर बोला। सदफ लूडो ले आई और सब ने एक प्लेयर चुन लिए। अब गेम शुरू हो चुकी थी। सब ने जमकर चैटिंग शुरू कर दी। कभी साथ की मरी हुई गोटी अचानक गायब हो जाती तो कभी पता नहीं कैसे आसन की गोटी घर वाले खाने में पकने के लिए एक नंबर पर बैठी होती थी, और जो हमारी सदफ थी उनकी गोटियां हमेशा स्टॉप पर ही पाई जाती थी। रास्ते में बैठी बैठी गोली कब स्टॉप चढ़ गई कुछ पता ना चलता। कोमल जो सबसे छोटी थी, इसकी गोटियां तो घर से निकलते ही शहीद हो जाती। कैफ अगर चीटिंग कर भी रहा था तो इतनी महारत से कि कोई सारी जिंदगी भी ना पकड़ पाए। माहम भी मौका देखते ही गोटियों के आगे पीछे कर देती। सब ने मिलकर बेचारी कोमल को हरा दिया और एक गेम में नहीं, मुसलसल 3 गेम्स में कोमल ना मुंह बनाती निदा के पास भाग गई। अब सबकी क्लास लगने वाली थी निदा से। जाहिर है भाई, इनकी छोटी सी बेटी को जानबूझकर सब बेईमानी से हरा रहे थे। इससे पहले कि शिकायती कोमल निदा को लेकर आती, सब अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो गए। सुबह होते ही कौसर ने हुक्म जारी किया कि आज के बाद कोमल को कोई तंग नहीं करेगा। गालिबन निदा ही कौसर से शिकायत की होगी। अब सबको कोमल और भी जहर लगने लगी थी। सब ने ये फैसला कर लिया कि अब तो कोमल से 100 फीट दूर रहना है। भूल कर भी इसे अपने साथ नहीं खिलाना है। दोपहर का वक्त था। हम और सदफ किचन में घुसी हुई थी। इन दोनों ने नेट से मार्बल केक की रेसिपी देखी थी और वो वही बनाने के जतन करने लगी। ज़िंदगी में केक बनाने का यह इनका पहला तजुर्बा था। केक निकालने से पहले वो दोनों बड़ी पुरजोश थीं और केक निकालने के बाद इनका सारा जोश हवा हो चुका था।
ایسا کیک نہ کبھی کسی نے بنایا ہو نہ کھایا ہو۔ کیک پھولا تک نہیں تھا اور سخت اتنا کہ دیکھنے میں ہی کسی پتھر جیسا تھا۔ اب وہ دونوں بھی ایک دوسرے کو دیکھتی تو کبھی شیلف پر پڑے کیک کو۔ اڑتے اڑتے خبر ملی ہے کہ آج 2 عظیم ہستیاں فیوچر کی ماسٹر شیف کیک بنا رہی ہیں۔ کیف کچن میں آدم کا تھا۔ آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ماہم ہاتھ باندھے ہوئے بولی۔ بالکل نہیں، نظر شیف پر رکھے کیک پر پڑی تھی، مذاق خود ہی اڑی جا رہا ہے۔ ماہم نے گھور کے دیکھا، صدف چپ چاپ وہاں سے کھسک گئی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اب بہت کھچائی ہونے والی ہے۔ ویسے یہ اینٹ نما کیک بنانے کا خیال تمہیں آیا کیسے؟ وہ اب شیلف پر بیٹھ چکا تھا۔ ذرا سنبھل کے، کہیں یہ اینٹ نما کیک سر پر ہی نہ پڑ جائے، وہ شوقی سے بولی۔ سر پر مار کے ضائع نہ کرو، میں سوچ رہا ہوں اسے ٹیسٹ کر ہی لوں۔ وہ ساتھ پڑی پھولوں کی ٹوکری سے سیب اٹھاتے ہوئے بولا۔ آر یو شور؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں ہاں۔ نائف اٹھاؤ، اگر اسے کاٹنے میں کامیاب ہو جاؤ تو مجھے چکھا دینا۔ اس نے سیب کو ہوا میں اچھالنا اور کیچ کرنا شروع کیا۔ اس احسان کی کوئی ضرورت نہیں، وہ چڑ کر بولی۔ تمہیں پتا ہے ماہم، شیکسپیئر کیا کہتا ہے؟ وہ سیب کا بڑا سا بائٹ لیتے ہوئے بولا۔ کیا کہتا ہے؟ وہ متجسس ہوئی۔ وہ کہتا ہے کہ احمق لڑکیوں پہ کبھی کبھی احسان کر دینے چاہیے، ایک اور بائٹ لیتے ہوئے بولا۔ کیف بھائی، آپ اپنی یہ مہربانیاں اپنے پاس ہی رکھیں۔ وہ ناراض ہوئی۔ مجھے بھائی مت بلایا کرو یار، بھری جوانی میں تم نے مجھے بھیا بنا دیا ہے۔ وہ اب بھی سیب کھا رہا تھا۔ کیوں نہ بلاؤں؟ تیوڑی چڑھا کے بولی۔ تمہیں پتا ہے کہ شیکسپیئر کیا کہتا ہے؟ وہ اب شیلف سے نیچے اترا۔ اب کیا کہہ دیا شیکسپیئر نے؟ وہ کہتا ہے کہ ہینڈسم لڑکوں کو بھائی نہیں کہنا چاہیے، ان کی پرسنالٹی پر فرق پڑتا ہے۔ سیب کھانے کے بعد ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولا۔ پر اس نے تو صرف ہینڈسم لڑکوں کی بات کی ہے، وہ شوق انداز میں بولی۔ تو کیا میں ہینڈسم نہیں؟ وہ اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا۔ بالکل نہیں۔ وہ کچھ قدم پیچھے ہٹی، وہ مزید آگے کو بڑھا۔ وہ بے اختیار پیچھے کی ہوئی، وہ اسی پر گہری نظریں ڈالے مزید قریب ہوا۔ وہ نظریں جھکائے پیچھے کو ہوئی اور دیوار پہ جا لگی۔ وہ اب بھی اس کے قریب آ رہا تھا۔ وہ نروس ہونے لگی۔ مجھے تو لگا کہ شاید دور سے ہی تمہاری ناک چھوٹی لگتی ہے، پر یہ تو قریب سے بھی چھوٹی ہے۔ وہ اس کی ناک زور سے کھینچتے ہوئے بولا۔ ماہم کے سمجھنے اور سنبھلنے سے پہلے ہی وہ ہنس کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنے سر پر ہلکا سا تھپڑ لگاتے ہوئے مسکرا دی۔ رات کو جب بچہ پارٹی اکٹھا بیٹھی مووی دیکھ رہی تھی، تب احسن بھاگ گیا اور لوڈو اٹھا لایا۔ وہ مووی سے بے حد بور ہو رہا تھا۔ چلو چلو اٹھو، سب لوڈو کھیلتے ہیں، بہت دیکھ لی مووی۔ احسن LED بند کرتے ہوئے بولا۔ ارے نہیں، آج کچھ اور کھیلتے ہیں، صدف بولی۔ پھر بتاؤ کیا کھیلیں؟ احسن بولا۔ کرکٹ کھیلتے ہیں، صدف اچھل کر بولی۔ اس کے دماغ میں جب بھی کوئی آئیڈیا آتا تھا وہ یوں ہی اچھل جاتی تھی۔ لگتا ہے تمہارا دماغ چل گیا ہے، ہم 6-7 لوگ کرکٹ کیسے کھیلیں گے؟ اور وہ اچھا، تو تم بیٹ بال کی بات کر رہی ہو؟ ہاں، یہاں لڑکیاں گھر میں بچوں والی بیٹ بال کھیل کر سمجھتی ہیں ہم نے کرکٹ کھیل لی ہے۔ کرکٹ ورکٹ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، سعد نے چڑھاتے ہوئے کہا۔ خبردار بھیا، جو اب آپ نے لڑکیوں کو انڈر اسٹیمیٹ کیا، ہم کسی سے کم نہیں، صدف نے صوفے کا کشن سعد کو مارتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، تو ابھی پتہ لگ جائے گا کہ کون کس سے کم ہے اور کون کس سے زیادہ ہے۔ چلو سب کھیلتے ہیں، اب کی بار کیف بولا تھا۔ نہیں، مار کٹائی والی گیم نہیں، امبر گھبرا کے بولی۔ تو یہ لڑکیاں ہم سے ڈر گئیں، احسن لڑکیوں کو چڑھانے والے انداز میں بولا۔ جی نہیں، ہم ضرور کھیلیں گے، امبر تم سب پہ ترس کھا کر بول رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ تم سب لڑکوں کے ہاتھوں کا قیمہ بن جائے، ماہم بڑے مغرور انداز میں بولی۔ امبر نے جب دیکھا کہ یہ سب سوپنجو کھیل کر ہی چھوڑیں گے تو اس نے سونے کا بہانہ کیا اور وہاں سے کھسک گئی۔ کومل بیچاری کو تو ویسے بھی زبردستی پہلے سے ہی سلا دیا گیا تھا، کس کا قیمہ بنتا ہے اور کس کا نہیں یہ تو ابھی پتہ چل جائے گا۔ میں تو
डोली हुई भई, कैफ बोला। और मैं यसो, सदफ बोली। मैं पंजो, माहा फुट से बोली और वो हमेशा पंजो ही ले लेती थी। मैं हारा, एहसन बोला। आप कबूतर ही बचाए हैं तो फिर मैं कबूतर, साद बोला। सब सोफों से उठकर नीचे कालीन पर बैठ गए। सब ने एक जगह हाथ इकट्ठे किए और हवा में उड़ा दिए और फिर अपनी उंगलियां कालीन पर रख दी। किसी ने 2 उंगलियां रखी तो किसी ने 3। फिर सदफ सबकी उंगलियां गिनने लगी। यूसुफ, पंजो, हार, कबूतर, डोली, इस तरह गिनते गिनते साद पक गया। फिर माहम, फिर कैफ और फिर सदफ भी। बच गया अहसन जो सबके आगे हार बारी बारी हाथ करता रहा। सब ने जम के धुलाई की बेचारी की, तो हाथ ही लाल हो गए थे। अब अगली बारी कैफ हारा, जिस पर सब ने इसकी धुलाई के सिवाय सदफ के। वो कैफ की इतनी बड़ी फैन थी, वो भला कैफ को कैसे मार सकती थी। इसने माफ़ कर दिया। पर अगली बार जब सदफ हार गई तो कैफ ने इसे माफ़ नहीं किया। और ये और बात है कि इसके हाथ पर ऐसे थप्पड़ लगाए जैसे फूल मार रहा हो। फिर से सब ने हवा में हाथ उड़ाकर कालीन पर डाले और इस बार भी हारी हमारी माहम। वो बारी बारी सबके आगे हाथ करती रही और आखिर में इसने हाथ किए कैफ के आगे। वो पता नहीं किस उम्मीद में थी कि कैफ इसको छोड़ देगा, लेकिन कैफ ने एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके हाथ पर मारा, इतनी ज़ोर से कि कैफ ने शायद अब तक किसी को नहीं मारा था। माहम का हाथ लाल हो चुका था, उसकी आंखों में नमी तैर गई। इसकी उम्मीद टूटी थी। ये उम्मीदें ही थी जो टूटने पर इंसान को भी तोड़ देती हैं। कैफ ये देखकर शर्मिंदा सा हो गया। बस माहम एक काफ़ी है, ये या बाकी माफ़ किया। आवाज़ में एहसास नदामत था। नहीं, इस एहसान की ज़रूरत नहीं। आप अपनी बारी तब तक पूरी करें जब तक मैं खुद हाथ पीछे करने में कामयाब नहीं हो जाती। वो अपनी आंखों में आई नमी काबू में करते हुए बोली। इसे डर था कि कहीं कोई अश्क बे ही न निकल जाए। कैफ जानता था वो ज़िद्दी है, इस तरह माफ़ी नहीं लेगी। इसने फिर से थप्पड़ लगाया, मगर इस बार आहिस्ता से। इसके बाद फिर से लगाने लगा। वो अपना हाथ खींचने में कामयाब हो गई। चलो बस बहुत हो गई, यसो पंजो, साद बोला था। वो खुश था कि अब तक इसकी बारी नहीं आई, इसलिए इसने गेम ख़त्म करने का बोला। कहीं इसकी बारी ना आ जाए। सब ने भी हाँ में सर हिला दिया। कोई नहीं चाहता था कि दोबारा इसको मार खानी पड़ जाए। सब वापस से सोफों पर जाकर बैठ गए, लेकिन माहम ऊपर छत की तरफ भागी। वो फर्श पर अपने घुटनों में सर दिए आंसू बहा रही थी। इसने बेबे पिंक का कलर का कुर्ता पहना रखा था, बाल हल्की चोटी में गूंद रखे थे। इसे इस तरह ज़मीन पर बैठना बहुत अच्छा लगता था। वो अपने घर में भी हमेशा छत पर जाया करती थी और फर्श पर घुटनों बैठे रहा करती थी। आज इसको खुद भी नहीं पता था कि वो क्यों आंसू बहा रही है। कुछ देर बाद इसे आहट सुनाई दी, जिसे कोई चुपके से इसके पास आ बैठा हो। वो समझ चुकी थी कि कौन आया है। इसने अपना सर अपने घुटने से उठाया, अपने आंसू साफ किए और सामने बैठे कैफ को देखा, जो इस पर नज़रें जमाए बैठा था। इसकी नज़रों में कुछ था कि वो झिझक से गई। आप यहाँ क्यों आए हैं? वो शू करते हुए बोली। वो जब भी आंसू बहाती थी, इसकी नाक आंसुओं से ज़्यादा बहने लगती। तुम्हारे लिए आया हूँ, वो नज़रें और गहरी करके बोला। इस एहसान की कोई ज़रूरत नहीं, वो मुंह फेर कर बोली थी। कैफ ने अपनी उंगली से इसकी थोड़ी के नीचे रखी और इसके चेहरे का रुख अपनी जानिब करके बोला। किस बात की ज़रूरत है, वही बता दो। वो खामोश रही और वो फिर खुद ही बोला, मेरा ख्याल है तुम्हें गर्मा गर्म चाय की ज़रूरत है। नीचे सदफ सबके लिए चाय बनाने लगी है, तुम भी चलो, इकट्ठे चलकर पीते हैं। नो थैंक्स, इसने फिर से अपना चेहरा फेर लिया। कैफ को वो इस लम्हे बड़ी क्यूट लगी। इसने माहम की नाक खींची, वो झुंझला सी गई। फिर ज़रा गुस्से से बोली, आप जाएं यहाँ से। अगर ना जाऊँ तो? वो मुस्कुरा कर बोला था। माहम का यूं रूठ जाना इसे अच्छा लग रहा था। तो मैं चली जाती हूँ, वो उठ खड़ी हुई। कैफ ने फ़ौरन इसका हाथ पकड़कर फिर से इसे अपने से नीचे बिठा दिया। माफ़ कर दो माहम, वो अब भी शर्मिंदा था। किस बात के लिए? वो अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। मैंने तुम्हें ज़ोर से मार दिया ना, इसलिए, वो बोला। यही तो गेम थी, इसमें माफ़ी कैसी? वो जानती थी ये गेम है, फिर भी जाने क्यों इसको कैफ से चोट खाना बहुत बुरा लगा था। इसने
تو خوامخواہ میں کیف سے امید لگا لی تھی کہ وہ اسے کبھی تکلیف نہیں دے سکتا۔ امید تو سارے کام خراب کرتی ہے۔ چلو واک کرنے چلتے ہیں۔ کیف نے اس بات کو ختم کرنا چاہا، اس لیے واک کی آفر دی۔ وہ جانتا تھا کہ باہر گھومنے کے نام پر ماہم چھلانگ لگا کر کھڑی ہو جائے گی، اور ہوا بھی ایسا۔ کدھر گیا رونا اور کدھر گیا دھونا کرتی ماہم فٹ سے کھڑی ہو گئی۔ کیف اس کی اس حرکت پر مسکرانے لگا۔ وہ دونوں چھت سے اتر کر لاؤنج میں آ گئے، جہاں سب چائے پی رہے تھے۔ میز پر 2 کپ چائے رکھی تھی جو یقیناً ان دونوں کی تھی۔ کیف بھائی، آپ تو ماہم کو بلانے گئے تھے پر خود بھی وہیں بیٹھ گئے، صدف ان کے آتے ہی بولی۔ اور نہیں تو کیا، اتنی دیر میں تو صدف نے چائے بنا بھی لی اور ہمیں دے بھی دی۔ ہاں بس تھوڑی کچھ ہی رہ گئی ہے، یہ الگ بات ہے کہ آسن شرارتی انداز میں بولا۔ وہ ہمیشہ ہی صدف کی ٹانگ کھینچنے میں لگا ہوا رہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ صدف اس کو کوئی جواب دیتی، کیف بولا، میں اور ماہم واک کرنے جا رہے ہیں، تم لوگ گیٹ لاک نہ کرنا، ہم بس کچھ دیر میں آتے ہیں۔ یہ آدھ کچی پکی چائے تو پیتے جاؤ، آسن پھر سے صدف کو چڑھانے کے لیے بولا تھا۔ صدف نے کشن اٹھا کر احسن کا منہ نشانہ بناتے ہوئے اس پر دے مارا۔ کیا کمال کا نشانہ باندھا گیا تھا۔ آسن برق رفتاری سے سائڈ پر ہو گیا اور کشن اس کے پاس سے ہوتے ہوئے نیچے جا گرا۔ اب آسن کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ تم لوگ اپنی یہ ہوائی جنگ جاری رکھو، ہم بس ابھی آئے، کیف نے کہا اور سب ہنسنے لگے۔ کیف اور ماہم کے جانے کے بعد آسن نے عجیب لہجے میں کہا، لگتا ہے کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔ کیسی کھچڑی؟ صدف آئیبرو چڑھاتے ہوئے بولی۔ میرا خیال ہے کہ ان کا چکر چل رہا ہے۔ آسن اپنی ہلکی بڑی ہوئی شیور پر ہاتھ پھرتے ہوئے بولا۔ توبہ آسن، چپ رہو، صدف بولی۔ اب تو تم سب خود ہی سوچو۔ وہ دونوں اکیلے ہی چلے گئے، ہمیں بھی تو لے جا سکتے تھے، آسن دلیل دیتے ہوئے بولا۔ اگر وہ ہمیں لے بھی جاتے تب بھی وہ تو آپس میں ہی لگے رہتے، ہمیں کہاں لفٹ کرواتے، امبر بولی، جو لوڈو کے وقت تو سونے کا بہانہ بنا کر بھاگ گئی تھی، پر گیم ختم ہوتے ہی چائے پینے آ گئی۔ خیر ایسا بھی نہیں ہے امبر، ہاں ٹھیک ہے کہ ان کی تھوڑی زیادہ بنتی ہے، مگر اس میں حرج کیا ہے، ساتھ کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ نہیں بھائی، شاید ایسا ہی ہے۔ آپ کو یاد ہے لاسٹ ٹائم کیف بھائی سب کے لیے چاکلیٹ لائے تھے، تب انہوں نے سب کو 1 چاکلیٹ دی لیکن ماہم کو 2 دی۔ صدف سر کھجاتے ہوئے پھر بول رہی تھی، جیسے ابھی وہ اور بھی باتیں یاد کر کے بتائے گی۔ آج ثابت کر رہی ہے دے گی کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اور کل جب ہم سب کولڈ ڈرنک پی رہے تھے تو کیف نے اپنی کولڈ ڈرنک پینے کے بعد ماہم کے ہاتھ سے اس کی جھوٹی کولڈ ڈرنک لے کر پی لی۔ آسن پھر سے شیو میں ہاتھ پھرتے ہوئے بولا، واٹ ربش، اتنی فضول باتوں کی وجہ سے تم سب ان کے ایک اچھے تعلق کو چکر بنا کر رکھ دیا ہے۔ اتنی احمقانہ باتوں کی تم سے امید نہیں تھی۔ اب اس بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا، ساتھ قدر سے سنجیدہ ہو کر بولا۔ پھر سب نے کیف اور ماہم کا ٹاپک چھوڑا اور یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگے۔ ماہم اور ساتھ گھر کے ساتھ والی سڑک پر ہی واک کر رہے تھے۔ ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے ماہم کو بہت اچھے لگ رہے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی، اس لیے سڑک پر بالکل سنسان تھی۔ ماہم کو ایسی سنسان سڑکیں بہت پسند تھی۔ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ راتوں کو کہیں نکل جایا کرے اور سنسان سڑکوں پر بھٹکتی رہا کرے۔ اس کو چاند، تارے، بادل، ہوا، آسمان، فرش، بارش سب پسند تھا اور بے حد پسند تھا۔ وہ چھوٹی چیز پر بھی خوش ہو جایا کرتی تھی۔ وہ گھنٹوں اکیلے ان چاند تاروں کے ساتھ بیٹھ سکتی تھی۔ سنسان سڑک پر واک کر کے وہ بہت سکون محسوس کر رہی تھی۔ جب تک میں یہاں ہوں نا، آپ مجھے روز باہر لانا، وہ بہت چہک کر بولی تھی۔ کیف جواب میں مسکرا دیا، ہم نہ ایسا کریں گے، فیوچر میں اپنے گھر کے ساتھ ہی بنائیں گے۔ ایک دیوار کے فاصلے سے آپ میرے خاوند سے دوستی کر لینا، میں آپ کی بیوی سے، پھر ہم چاروں خوب گھومیں گے، بہت فن کریں گے، بہت کھیلیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پر اگر آپ کی بیوی بور قسم کی ہوئی یا وہ نک چڑھی ہوئی تو
وہ اس سنسان سڑک پر بہت چہک رہی تھی، خود سے ہی بتا رہی تھی کیا کیا سوچ رہی تھی، بولے جا رہی تھی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے ماہم، ویسے مجھے بھی لگ رہا ہے کہ میری وائف شاید نک چڑھی ہی ہو۔ کیف نے مسکراتے ہوئے ماہم کو دیکھا۔ نہیں نا، اگر وہ بور ٹائپ کی ہوئی تو وہ خود بھی بور ہوگی، ہمیں بھی بور کرے گی۔ ماہم سنجیدہ ہو کر بولی۔ وہ سچ میں پریشان ہو رہی تھی کہ کیف کی بیوی بور نکلی تو پھر کیا کر سکتے ہیں ماہم؟ کیف بھی اب سنجیدہ ہو کر بولا۔ تو پھر یہ کر سکتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے لڑکی پسند کی ہے، اگر آپ اس سے شادی کر لیں تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہ ہی رہی۔ وہ پھر سے چہک اٹھی تھی۔ کون لڑکی؟ اسے شوق سا لگا۔ پہلے آپ بتائیں، آپ میری پسند کی لڑکی سے شادی کریں گے نا؟ وہ معصومیت سے بولی تھی۔ ہاں کر لوں گا، اگر مجھے بھی پسند آئی تو، کیف نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پسند نہیں، بہت پسند آئے گی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، آپ بہت خوش رہیں گے اس کے ساتھ، اور یقین مانیں آپ دونوں کا کپل بھی بہت کیوٹ لگے گا۔ ہر کوئی بولے گا واہ کیا چاند سورج کی جوڑی ہے۔ وہ ایسے بول رہی تھی جیسے کسی بچے کو آئس کریم کی لالچ دے رہی ہو۔ اچھا جی، کون ہے وہ بھلا؟ کیف متجسس ہو کر بولا۔ امبر، وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ اسے تو لگا تھا کہ کیف یہ نام سن کر جھوم اٹھے گا، لیکن کیف کو پھر سے شوق لگا۔ واٹ؟ میں نے امبر کو کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ وہ پھر بہت سنجیدگی سے بولا تھا، جیسے اسے اس بارے میں بات ہی نہیں کرنی۔ تو اب دیکھ لیں، وہ اعتماد سے بولی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کیف بس یوں ہی بھاؤ کھا رہا ہے۔ اگر میں دیکھ بھی لوں تو اب یہ ناممکن ہے۔ تم جانتی بھی ہو کہ امی کی مامی فاخرہ سے بالکل نہیں جن بنتی، وہ ہرگز اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گی۔ کیف کا موڈ اب خراب ہو رہا تھا۔ حال دیکھو ان کا، یہ تک سوچا ہوا ہے کہ کون مانے گا کون نہیں، اور میرے سامنے بس نخرے کر رہے ہیں۔ چلو اٹھا لیتے ہیں نخرے بھی، اس نے دل میں سوچا تھا۔ آپ منائیں گے تو خالہ مان جائیں گی، آپ کی کوشش تو کریں۔ تو اندازاً معصومانہ تھا۔ امبر ہی کیوں؟ وہ تیوڑی چڑھا کر بولا۔ وہ اس لیے کہ کیونکہ وہ کوئی اور آپ کی بیوی بنی تو مجھے اس سے دوستی کرنی پڑے گی، اور مجھے لفٹ کروائیے، جبکہ امبر کے ساتھ میری ان کچھ دنوں میں کافی بن چکی ہے۔ وہ بولی، پھر دل میں سوچنے لگی، وہ اتنی خوبصورت ہے، آپ بھی اتنے پیارے ہیں، آپ دونوں ہی نیلی آنکھوں والے، آپ دونوں ساتھ میں کتنے اچھے لگیں گے۔ آپ دونوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ گھر چلیں اب، کیف نے بات کو بدلنے کے لیے کہا۔ جی چلیں نا، اس سے پہلے کہ امبر سو جائے۔ اف معصومیت، وہ سہجی کیف کے گھر امبر کی وجہ سے یاد آ گیا ہے۔ کیف نے اس بات کو ایسے اگنور کیا جیسے سنا ہی نہیں۔